اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک انفال کے بعد آج سورہ توبہ کا تعارف اور اس کے فضائل و برکات پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ اس میں جو پیغامات موجود ہیں اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، یہ جو سورہ ہے سورہ توبہ، یہ 10ویں اور 11ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ بلکہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ مدینے میں رسول اللہ پر نازل ہونے والا یہ سب سے آخری مدنی سورہ ہے۔ نزولی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ترتیب نزولی کے اعتبار سے، تو اس کا نمبر 113واں یا 114واں ہے۔ قرآن میں بھی کل سورہ کی تعداد 114 ہی ہے، تو اس کا نمبر 113واں یا 14واں ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے۔ لیکن جو موجودہ ترتیب ہے، جو کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 9واں ہے، 9th۔ اس سورہ کے اندر 129 آیات ہیں اور 2506 کلمات ہیں اور 11116 الفاظ ہیں، اور یہ بھی طویل سوروں میں شامل ہے، ان 7 طویل سوروں کے اندر جو قرآن میں موجود ہیں، اور تقریباً اس کا حجم 1 پارے کے برابر ہے۔ یہ سورہ کب نازل ہوا؟ اس سورہ توبہ کے نزول کا وقت اور زمانہ کیا تھا؟ یہ سورہ 9 ہجری کی جو ابتدا ہے، اس وقت یہ سورہ نازل ہوا ہے، جس وقت اسلام اپنے پورے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ اس کے نزول کا وقت اور زمانہ ہے۔ اس سورہ کے مختلف نام ہیں، 10 سے زائد تقریباً 14 نام ہیں اس سورہ کے مختلف۔ ایک تو اس کو سورہ توبہ ہی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں توبہ کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے، براءت، لوگ سورہ برات کہتے ہیں، براءت ہے یہ۔ کیونکہ اب اسے کیوں کہا جاتا ہے سورہ برات، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی ابتدا ہی میں جو پیمان شکن جو مشرکین تھے، ان سے خدا کی برات اور بیزاری سے متعلق آیات نازل ہوئیں، یعنی پروردگار عالم ان مشرکوں سے بیزار ہے، اللہ اور اس کے رسول ان مشرکوں سے بیزار ہے۔ اس کی ابتدا ہی ان آیات سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو سورہ براءت بھی کہا جاتا ہے، یعنی بیزاری اختیار کرنے والا سورہ۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورہ عذاب بھی ہے، یعنی کیونکہ اس کے اندر بار بار عذابوں کا تذکرہ ہوا ہے، اس وجہ سے اس کا ایک نام سورہ عذاب بھی ہے۔ سورۃ الحافرہ، آشکار کرنے والا سورہ، کیونکہ اس کے اندر منافقین اور مشرکین کی تمام باتیں کھول کھول کر بیان ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس کا ایک نام سورۃ الحافرہ بھی ہے۔ اس کا ایک نام سیف بھی ہے، جو کہ اس کی 5ویں آیت میں قتال کا ایک حکم ہے کفار کے لیے، اس لحاظ سے اس کو سورہ سیف بھی کہا جاتا ہے۔ مغزیہ، ذلیل و خوار کرنے والا سورہ۔ اس کے علاوہ منقرہ، برملا اظہار کرنے والا سورہ، اور اس کے علاوہ منہ قشقشہ، نفاق سے برات کرنے والا سورہ۔ یہ بہت سارے اس کے نام ہیں۔ البہوث بھی اس کا ایک نام ہے، کیونکہ اس سورے کے اندر منافقین کے قلوب کی ایک بحث ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کا البہوث بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہلاک کرنے والا سورہ، اس کے علاوہ فاش کرنے والا سورہ، اس کے علاوہ منافقین کے عیبوں کو ظاہر کرنے والا سورہ، اور اسی طرح سے جو اور اس کے نام ہے المنکلہ، منافقین کا انجام بتانے والا سورہ،
الفاضحہ رسوا کرنے والا سورہ، کیونکہ اس کی جو مختلف آیات میں منافقین کی رسوائی اور ان کی فضیحت کا ذکر ہے، اس لحاظ سے اس کے بہت سارے اس طرح کے نام ہیں۔ سورہ توبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کے لیے خاص طور پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کا انتخاب کیا تھا پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اس کی کچھ آیات کی تبلیغ کے لیے پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو بھیجا تھا۔ پہلے ذمہ داری حضرت ابوبکر کو دی گئی تھی، بعد میں انہیں واپس بلوا کر حضرت امیر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور حضرت ابوبکر کو یہ کہہ کر واپس بلوا لیا تھا کہ اس سورے کو وہی پہنچائے گا جو کہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ باقاعدہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ جو اقدام تھا پیغمبر اکرم کا کہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ اقدام مولا علی کی تمام اصحاب رسول پر برتری بلکہ ان کی خلافت بلا فصل کی بھی واضح دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سورے کے مختلف فضائل ہیں، سورہ توبہ بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ بے تحاشا ثواب دلوانے والا سورہ ہے۔ بحار الانوار کی 92 جو جلد ہے 92، اور اس کے علاوہ تفسیر برہان میں بھی ہے آئی ہے یہ بات کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا دنیا میں بسنے والے ہر منافق مرد و عورت کے 10 گنا برابر نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھی جائیں گی، 10 گنا برابر، بے تحاشا ثواب۔ اور ان منافقین کی تعداد کے 10 گنا برابر گناہ جو ہیں وہ اس کے قاری کے نامہ اعمال سے محو کر دیے جائیں گے۔ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے دنیا میں پائے جانے والے تمام منافقین کی تعداد کے 10 گنا برابر گناہ اس کے محو ہوں گے، معاف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا مقام 10 درجات بلند ہو جائے گا۔ اور جب تک وہ اس کی تلاوت کرنے والا زندہ رہے گا حاملان عرش اس کے اوپر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، بے تحاشا ثواب۔ یہ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اور اس کی جو دوسری فضیلت یہ ہے کہ نفاق سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ تفسیر مجموع البیان جو علامہ طبرسی کی ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے پیغمبر اکرم ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے نفاق سے دور کر دے گا۔ نفاق سے حفاظت ہوتی ہے، اور یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، یعنی ہمارا قول و فعل کے اندر تضاد ہوتا ہے، تو یہ نفاق عملی، نفاق اعتقادی سب سے محفوظ کر دینے والا سورہ۔ اس کے علاوہ یہ چوروں اور ڈکیتوں سے حفاظت کروانے والا سورہ بھی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں بھی ہے، تفسیر برہان میں بھی یہ بات آئی ہے، کتاب جو ایک خواص القرآن ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بھی اس سورے کو لکھ کر اپنے عمامے یا ٹوپی میں رکھے گا، یا عام طور پر مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان موٹر سائیکلوں پہ بیچارے جا رہے ہوتے ہیں، اکثر ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، تو اس سورے کو وہ اپنے ہیلمٹ کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ جو بھی سورے کو لکھ کر اپنے عمامے یا ٹوپی وغیرہ میں رکھے گا وہ چوروں سے محفوظ رہے گا، اور راہزن اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ ایک ایسی اس کے اندر برکت اور ایک ایسی خصوصیت اس سورہ کے اندر ہے کہ یہ لکھا ہوا اگر کسی کے پاس ہو عمامے میں یا سر پر کسی بھی طریقے سے اس کو اگر رکھ لیا جائے، یا کیپ وغیرہ اگر کوئی شخص لگائے ہوئے ہے، تو بہرحال وہ چوروں سے محفوظ ہو جائے گا، اور یہ جو راہزن ہیں، یہ جو چور اور ڈکیت ہیں، یہ اسے دیکھ کر دور ہٹ جائیں گے اور اس کے نزدیک نہیں آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہے اس کی فضیلت کہ آتش زدگی سے حفاظت والا سورہ ہے۔ یہ بات بھی تفسیر برہان میں بھی آئی ہے، کتاب جو خواص القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جس گھر میں بھی سورہ توبہ لکھا ہوا ہوگا وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے گا۔
اچھا اب دیکھیے گھر میں بھی ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، دکان میں ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اور وہ ممالک خاص طور پر کہ جہاں پہ لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہوتے ہیں وہاں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ گھر جلنے سے محفوظ ہو جائے گا، بلکہ اگر اس کی گلی محلے اطراف کے گھروں میں بھی آگ لگ جائے تو یہ آگ اس کے گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی جہاں بھی سورہ توبہ لکھا ہوا رکھا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آگ لگنے سے اور آتش زدگی سے حفاظت والا سورہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت والا سورہ ہے۔ کتاب جو خواص القرآن ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، تفسیر برہان میں بھی آئی ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ کو لکھ کر یعنی سورہ توبہ کو لکھ کر اپنے پاس رکھے وہ دشمنوں کی شر سے بھی محفوظ ہوگا۔ ابھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ چوروں ڈکیتوں رازنوں کی شر سے محفوظ ہوگا، اس کے علاوہ بھی جو چور ڈکیت نہیں ہوتے لیکن ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہوتے ہیں یہ ان سے بھی حفاظت کرواتا ہے۔ اور روایت میں امام فرماتے ہیں کہ ایک تو دشمنوں کی شر سے وہ محفوظ رہے گا اگر کسی کے پاس یہ لکھا ہوا ہوگا سورہ، اور انشاءاللہ اس کی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی۔ یعنی اس سورے کو لکھے ہوئے اگر اپنے پاس لکھ کر اپنے پاس رکھا جائے اس کے بعد جو دعا بھی مانگی جائے وہ دعا بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ پھر یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت سفارش شدہ سورہ ہے، پیغمبر نے اس کی بہت سفارش فرمائی ہے۔ تفسیر جامع میں بھی ہے، کتاب جو خواص الآیات ہے اس میں بھی بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ براءت اور سورہ توحید یعنی یہی قل هو اللہ احد یہ مجھ پر 70,000 ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، یعنی پورے پروٹوکول کے ساتھ یہ دو سورہ براءت یعنی سورہ توبہ اور سورہ توحید 70,000 ملائکہ کے ساتھ مجھ پر نازل ہوئے ہیں، اور میں ان دونوں سورتوں میں سے ہر ایک کی اہمیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبر اکرم نے ان دونوں سوروں میں سے ہر سورے کی اہمیت کے بارے میں ایک الگ وصیت فرمائی۔ تو بہرحال پیغمبر اکرم کا یہ سفارش شدہ سورہ ہے، بہت اس کی تاکید فرمائی ہے انہوں نے۔ اس کے علاوہ ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا جو تلاوت کرنے والا یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا سچا شیعہ شمار ہوگا۔ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ ایک مہینے میں ایک بار سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ والی روایت ہم نے پچھلی دفعہ سورہ انفال کے سلسلے میں بھی ذکر کی تھی کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کی جو بھی ایک مہینے میں ایک دفعہ تلاوت کرے گا اس میں ایک تو نفاق داخل نہیں ہوگا اور وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سچے شیعوں میں شمار ہوگا۔ یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک بات جو پچھلی دفعہ بھی آ گئی تھی، ویسے سورہ انفال میں بھی ہم نے ضمناً ذکر کی تھی کہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں، جسے بسملہ بھی کہا جاتا ہے، کیوں نہیں؟ اور اسی وجہ سے یہ تھا کہ سورہ انفال کے بعد کیونکہ بسم اللہ نہیں تھی سورہ توبہ کے آغاز میں، تو اس لحاظ سے بہت کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو ایک ہی سورہ شمار کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سلامتی اور رحمت کے لیے ہوتا ہے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے، رحمت کے لیے، جبکہ اس سورہ میں مشرکین سے امن کو سلب کرنے کا بیان ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور دماغ میں اس لحاظ سے رہنی چاہیے جس کو ہم پچھلی دفعہ تو ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص بالکل سورہ توبہ کو آغاز سے پڑھنا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ کے آگے بڑھ گیا ہو اور پھر کسی وجہ سے اس نے رک گئی ہو اس سورہ کی تلاوت، پھر دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہو یا درمیان سے ہی کہیں اس سورہ کو پڑھنا چاہتا ہو تو وہ پھر برکت کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے۔ یعنی جو بسم اللہ کو نہ پڑھنے کا حکم ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بالکل ابتدا سے اس سورہ کی تلاوت کرنا مقصود ہو، لیکن درمیان سے کہیں پہ بھی اگر پڑھنا ہے، ایک ٹوٹا ہوا سلسلہ دوبارہ جوڑنا ہے اور پھر جو ہے وہ سورہ توبہ کو پڑھنا ہے درمیان سے کسی جگہ سے، تو پھر بسم اللہ کو پڑھنے کی ممانعت نہیں۔ سورہ توبہ کے مضامین کیا کیا ہیں؟ دیکھیے اس سورہ میں مشرکین اور منافقین
سے رابطہ منقطع کرنے کا ایک قطعی اور فیصلہ کن حکم الہی موجود ہے، بالکل فیصلہ کن. لیکن اس کے باوجود توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا گیا. اس سورے میں بھی مومنین کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار مشرک ہو تو اس سے چشم پوشی کرو، اور رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ ان کے لیے طلب مغفرت نہ کریں، یعنی اس سے چشم پوشی کریں اگر کوئی مشرک رشتہ دار بھی ہے. توبہ کا بہرحال ایک دروازہ ان کے لیے کھلا رکھا گیا ہے. لیکن ویسے جو مشرکین اور منافقین سے رابطے منقطع کرنے اور قطعی اور فیصلہ کن حکم الہی اس سلسلے میں آ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہوا. تو بہرحال، اور حضرت ابراہیم کو بھی جب یہ احساس ہو گیا تھا کہ جو ان کے چچا تھے آزر، جب وہ قابل ہدایت نہیں رہے تھے اور مایوس ہو گئے تھے ان سے، تو پھر ان سے اظہار برات کیا تھا. اور تقریباً ایسا ہی منافقین کی جو مسجد زرار کا جو تذکرہ، وہ بھی اس سورے کے اندر اشارہ ہوا ہے، جس کا کچھ تذکرہ شاید آگے آئے. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ تلاوت سورہ توبہ کا بہت تاکیدی استحباب ہے، بہت تاکیدی، یعنی ہر مہینے میں ایک بار کم سے کم اس کی تلاوت کرنا. بعض علماء نے، جیسے پچھلی بار بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ صاحب جواہر نے جواہر الکلام کے اندر استحباب بیان کیا، یعنی یہ ان دو سوروں کا کہ ہر مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھے جائیں. ایک تو ہم نے سورہ انفال میں بھی سورہ انفال کے متعلق ذکر کیا تھا، ان کا یہ استحباب جو کہ صاحب جواہر نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے سورہ توبہ کے لیے بھی یہی استحباب ہے، یعنی کم سے کم ہر مہینے میں ایک دفعہ اس کی تلاوت کی جائے. اس کی فضیلتوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک اور بھی روایت آتی ہے کہ اس کو تلاوت کرنے والا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی میں ضیافت کھائے گا. تفسیر عیاشی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا حضرت امیر کے ساتھ دسترخوان پر جنتی کھانوں کو تناول کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، جب تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہوں. بہت بڑی، یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ دسترخوان پر جنتی طعام کی دعوت ایسے شخص کو کہ جو کہ سورہ توبہ کی تلاوت کرتا ہے. کتنا عظیم الشان ثواب اور کیا دن وہ ہوگا کہ جب یہ سعادت اس کو پڑھنے والے کو حاصل ہوگی. اسی طرح سے اس کے فضائل میں ایک چیز اور نقل کی جاتی ہے کہ نقصان پہنچانے والے درندوں اور جانوروں سے بھی حفاظت ہوتی ہے. اصول کافی میں بھی یہ بات آئی ہے کہ اس کی جو دو آیات ہیں 128 اور 129، یہ دو آیات ہیں اس کی، ان کی تلاوت کرنے سے درندوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، جانوروں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے. جانوروں میں یہ بھی آ جاتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مختلف جراثیم، جس میں آج کل کووڈ بڑا سا فہرست ہے. تو سورہ توبہ کی یہ دو آیات، یہ جنگلی درندوں اور نقصان پہنچانے والے اس طرح کے جو بھی جراثیم ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی حفاظت ہوگی. جو بھی 128 اور 129 آیات ان جراثیم اور ان جانوروں اور درندوں سے جو نقصان پہنچاتے ہیں ان سے بچنے کی حفاظت کی نیت سے پڑھیں. اچھا، اسی طرح سے جو اس کی مشہور ترین آیات ہیں سورہ توبہ کی مشہور ترین آیات میں آیت سقایت الحاج بھی ہے. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا ہے؟ یہ دونوں تو اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا یا ان کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ اس کی مشہور ترین آیت ہے جسے آیت سقایت الحاج کہا جاتا ہے. اس کی شان نزول میں بہت سی تفاسیر اور روایات نقل ہوئی ہیں کہ ایک شخص شیبہ تھا اور اس کی بات چیت ہوئی تھی رسول اکرم کے چچا حضرت عباس سے. حضرت عباس
حضرت عباس ابن عبد المطلب جنت البقیع میں چاروں ائمہ کے قبور کے بالکل قریب ان کی یہ قبر ہے۔ اس زمانے میں کانسیپٹ یہ بھی تھا، فیملی قبرستانوں کا بھی ایک تصور تھا، یعنی رشتہ دار سب ایک ہی جگہ کے اوپر دفن ہوتے تھے، اور آج بھی یہ استحباب موجود ہے کہ اگر ممکن ہو تو یعنی کسی بھی شخص کو اس کے رشتہ داروں کے قریب دفن کیا جائے۔ تو بہرحال جو پیغمبر اکرم کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، یہ ان کی قبر ہے جنت البقیع میں۔ ان کی بحث ہو گئی ایک شخص شیبہ سے۔ اچھا، شیبہ جو ہے کعبے کا کلید بردار تھا، کلید بردار یعنی جس کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ یہ بنو شیبہ کے اندر یہ سلسلہ جاری تھا، اور آج تک یہ چابی انہی کے پاس ہوتی ہے، آج تک یہ چابی انہی کے پاس ہے۔ اور اس میں عبد القادر شیبی یعنی اسی شیبہ بنو شیبہ کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ یہ بھی کچھ ہی عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا، اور یہ ابھی تک ان کی اس میں چلی آ رہی ہے، یعنی خانہ کعبہ کی جو چابی ہے یہ قبیلے بنو شیبہ کے پاس، ان کی نسلوں میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ابھی تک یہ چلی آ رہی ہے۔ بہرحال حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ سقائیت کے منصب پر فائز تھے، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کی دیکھ بھال کرنا، یہ بھی کتنا قابل فخر کام تھا۔ اچھا، اتنی بات بیچ میں جو ہے کیونکہ یہ آ رہی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کے اعتبار سے، تو اس میں ایک شخصیت کا نام اور لیا جاتا ہے جو کہ ہارون رشید عباسی کی مومنہ بیوی تھی، جس کا نام تھا زبیدہ خاتون۔ کس قدر یہ خاتون عظمت کی حامل تھیں، کس قدر نیکیاں کرنے کی شوقین تھیں، کئی سو ایسی کنیزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں کہ جن کا کام یہ تھا کہ صبح سویرے وہ بآواز بلند تلاوت قرآن کریں۔ کئی سو کنیز حافظہ قرآن رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ اس کے علاوہ بے شمار کام تھے جس کے اندر سے جو نیک کام انہوں نے کیے تھے، ان میں ایک ہے نہر زبیدہ۔ مینا سے کیونکہ حاجیوں جس زمانے میں یہ حج پر بھی وہاں پر گئی تھیں تو بہت شدید حاجیوں کے لیے پانی کی قلت تھی، انہوں نے آ کر ایک پورا ایک نہری نظام اس کے بعد تاکہ مکے کے حاجیوں تک پانی کو پہنچایا جا سکے۔ مینا میں تو کنویں ہی کنویں ہیں اور پانی وہاں بہت زیادہ ہے، تو وہاں سے ایک نہری سسٹم پورا انہوں نے اس لحاظ سے قائم کیا، اور یہ اتنا زبردست قسم کا جدید نہری سسٹم ہے کہ آج بھی اس کے آثار وہاں پر جو ہے اگر کوئی شخص عرفات اور مزدلفہ اور مینا سے مکے کی طرف آ رہا ہو تو یہ نہر زبیدہ اس کے مختلف آثار وہاں پہ اس کو نظر آتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اور ایک بہت ہی زبردست قسم کا ایک سسٹم زبیدہ نے ماہرین کے ذریعے جو ہے بنایا تھا، اور آج بھی اس کو لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ کس قدر انجینئرنگ کے ساتھ جو ہے یہ نہری سسٹم وہاں پر حاجیوں کے لیے مشکلات کو، پانی کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے زبیدہ نے بنایا تھا۔ تو زبیدہ خاتون بہت ہی ایک برگزیدہ خاتون تھی۔ بہرحال شیبہ میں اور حضرت عباس ابن عبد المطلب میں آپس میں بحث ہو گئی کہ ہم دونوں کے پاس، ان کے پاس سقائیت کا تھا، پانی پلانے کا، مسجد الحرام کی دیگر خدمات کا، لیکن بنو شیبہ جو شیبہ تھے ان کے پاس یہ تھا کہ جناب میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، تو میرے لیے زیادہ فخر و مباحت والی بات ہے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے فخر و مباحت کر رہے تھے کہ ہم میں سے افضل کون ہے، تو اسی موقع پر حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت امیر، اور اب ایمان اور جہاد میں سبقت لینے کو اپنی فضیلت کے طور پر ذکر کیا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب تھوڑے سے ملول خاطر ہوئے اور رسول اللہ کے پاس یہ جا کر تمام ماجرا بیان کیا۔ اچھا، اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی وہاں پر تشریف فرما ہو گئے، تو اسی وقت یہ والی آیت نازل ہوئی اور ایمان اور جہاد میں سبقت رکھنے والوں کو برتر اور افضل قرار دیا گیا کہ کیا تم نے خانہ کعبہ میں حاجیوں کو پانی پلانے و عمارت المسجد الحرام اور اس کا انتظام سنبھالنے کو اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جس نے جہاد
کیا ہے اللہ کی راہ میں. لا یستوون عند اللہ, اللہ کے نزدیک تو یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں واضح طور پر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی برتری اور فضیلت, ان کی جو ایمان اور جہاد میں سبقت والی بات تھی اس میں ان کو برتری اور فضیلت, اس کا اظہار اس آیت میں ہوا. تو یہ آیت سقایت الحاج ہے. شواہد التنزیل, تفسیر شواہد التنزیل علامہ حسکانی کی جو ہے اہل سنت کے, اس میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے. تو ایک تو یہ آیت ہو گئی اس کی آیت سقایت الحاج جو مشہور ترین آیات میں سے ہے, اور دوسری اس کی ہے جسے کہا جاتا ہے آیت لا تحزن. لا تحزن اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. آیت لا تحزن. اور اگر تم ان رسول کی نصرت نہیں کرو گے تو نہ کرو. اللہ نے ان کی اس وقت نصرت کی جب کافروں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا, یعنی ہجرت والی بات ذکر ہو رہی, اور آپ دو میں سے دوسرے تھے. رسول اللہ کو پروردگار عالم مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ دو میں سے دوسرے تھے. جب دونوں غار میں تھے اس وقت اپنے ساتھی سے آپ کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو, یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. سو اللہ نے ان پر, رسول اللہ پر اپنی تسکین نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا, اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچا کر دیا, اور اللہ کا بول ہی بالا ہے, اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو یہ آیت لا تحزن ہے. آیت لا تحزن, دیکھیے آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب پیغمبر اکرم کی مکے سے مدینے جو ہجرت کر رہے تھے پیغمبر, یعنی جب رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قتل کی سازش کا پتہ چلا تو آپ مکے سے نکل گئے, اور راستے میں حضرت ابوبکر کا گھر پڑتا تھا. ان کا گھر راستے میں ہی تھا. تو اچھا, پیغمبر اکرم نے کچھ اس انداز سے مکے سے مدینے ہجرت کی تھی کہ سیدھے مکے کا رخ, مدینے کا رخ نہیں کیا تھا, بلکہ مختلف غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے پیغمبر مدینے پہنچے. بہت غیر معروف راستے. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم راستے ہی میں غار ثور میں پیغمبر نے 3 دن تک قیام کیا. مکے سے 3 کلومیٹر دور ہے غار ثور, اور اس موقع پر رسول اکرم کے ساتھ حضرت ابوبکر کو بھی پیغمبر نے ہمراہ اپنے لے لیا تھا. اسی وجہ سے اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ پیغمبر اکرم نے, یعنی بہرحال حضرت ابوبکر ساتھ ہو لیے تھے ان کے, اور پھر پیغمبر نے ان کو وہاں پر چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا, یا ان کو روکا نہیں کہ تم یہیں پر رکو, بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنے ساتھ ہی لے لیا. اور پیغمبر اکرم جب غار ثور تشریف لائے, ابھی بھی غار ثور مسلمان کتنی مشکلات کے ساتھ یہاں پر پہنچتے ہیں غار ثور, اور وہ مشکل ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی وہاں پر جگہ ہے. اب ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنے دفعہ لوگ وہاں گئے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش شاید اور پیدا ہو گئی ہے. بہرحال جیسے پیغمبر اکرم اس غار کے اندر تشریف لے گئے تو اسی وقت مکڑی نے ایک بہت ہی دبیس قسم کا جالا وہاں پر تان دیا, اور جنگلی کبوتری نے انڈے دے دیے. اچھا, مشرکین وہ کھوجیوں کے ہمراہ غار کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے تھے, اور پاؤں کے جو نشانات تھے وہ دیکھتے دیکھتے وہ کھوجی غار کے دہانے تک لے آئے تھے. تو کھوجیوں نے کہا کہ ہو نہ ہو پیغمبر اکرم اسی غار کے اندر موجود ہیں, لیکن مشرکین نے دروازے کو جب دیکھا غار کے کہ مکڑی کا ایسا دبیز جالا اس کے اوپر تنا ہوا ہے, اور جنگلی کبوتری جو کہ انسان کے سائے سے بھی گھبراتی ہے وہ وہاں پر موجود ہے, اور اس نے انڈے اپنے دیے ہوئے ہیں, تو انہوں نے اس بات پر یقین نہیں کیا کھوجیوں کی اس بات پر, اور مشرکین ان کھوجیوں کے ساتھ وہاں سے واپس چلے گئے. تو بہرحال یہ جو پورا واقعہ ہے یہ مولانا عبد الکریم مشتاق صاحب, ان کی کتاب بھی ہے یار رسول اور غار ثور, اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس آیت کے مختلف پہلوؤں کو ڈسکس کیا. یہ لا تحزن ان اللہ معنا,
ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے کیونکہ اس میں بہت سارے اس طرح کے پہلو ہیں جو کہ ایک کتاب ہی کے اندر ڈسکس ہو سکتے ہیں یا اس کی تفاسیر وغیرہ کے اندر لوگ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو آیت لا تحزن ہے یہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ایک آیت صادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پر جو ایک مشہور عالم دین تیجانی سماوی ہیں جنہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا تھا، تیونس کے یہ عالم دین، اور جب یہ اس طور پر تحقیقات کر رہے تھے اور اس فیز میں تھے کہ تحقیق کر کے مذہب حق کو قبول کریں، تو اس زمانے میں یہ عراق بھی گئے اور وہاں پر آیت اللہ باقر الصدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آیت اللہ خوئی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، بہت سی چیزوں میں ان کے مباحثے ہوئے، اور بہرحال اس کے نتیجے میں مذہب حق کو بھی انہوں نے قبول کیا. بعد میں وہ آیت اللہ خوئی کے وکیل کے طور پر بھی مقرر ہوئے. البتہ تیونس کی حکومت نے ان کو بعد میں سزائے موت سنائی، اور کسی وجہ سے یہ وہاں سے بہرحال تیونس سے فرار ہوئے اور اس کے بعد ایران تشریف لے آئے، اور آج بھی وہیں ہیں. کئی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں اس لحاظ سے، اور اپنے تحقیقی ادارے بھی وہاں پر چلا رہے ہیں. تو اسی میں سے ہی ایک کتاب لأکون مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ یہی والی کونوا مع الصادقین سے، یعنی قرآن کی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کے طور پر انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی یہ تو نہیں پھر میں ہدایت پا گیا، بلکہ ایک اور ہے یعنی ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. یہ تو سب سے پہلی کتاب تھی پھر میں ہدایت پا گیا، لیکن اس کے بعد ہو جاؤ سچوں کے ساتھ اس نام سے بھی اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے. بہرحال جو ہمارے اہل سنت برادران ہیں ان کے علماء اور مفسرین اس آیت کونوا مع الصادقین کو وہ پیغمبر اکرم اور اس سے اصحاب رسول کو مراد لیتے ہیں، لیکن شیعہ مفسرین نے ان کے پاس وہ دلائل بھی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ رسول اکرم اور ائمہ اطہار اس سے مراد ہے. تو بہرحال یہ ایک آیت سقایت الحاج کے بعد یہ آیت صادقین جو ہے وہ بھی اس کی مشہور ترین آیات میں سے. اس کے علاوہ ایک آیت نفر ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. یہ آیت نفر ہے، 122ویں آیت ہے سورہ توبہ کی. اچھا، اس آیت میں حلال و حرام کے واجب ہونے کا تذکرہ ہے، یعنی اس کا پہلے ترجمہ سن لیں. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام اہل ایمان نکل کھڑے ہوں، یعنی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل آئیں تاکہ وہ دین میں تفقہ یعنی دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، یعنی فقیہ بنیں، اجتہاد کریں. اور جب تعلیم و تعلم کے بعد یعنی تعلیم و تربیت کے بعد یہ اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو انہیں جہالت، بے ایمانی اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو آ کر ڈرائیں، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہاں سے واپس آ کر، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں. یعنی مجتہدین جو ہیں یہ ایک طبقہ ہے کہ جو کہ نکلے، سب کے سب لوگ تو علم دین حاصل کرنے کے لیے مجتہد بننے نہیں جا سکتے، ورنہ تو پوری ملک کا اور دنیا کے نظام مختل ہو کر رہ جائے گا. یعنی اگر سارے کے سارے لوگ ایک ہی دیگر شعبوں کے اندر بھی جانا ضروری، تو ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہوتا جو نکل کے آئے اور وہ فقیہ بنے اور اس کے بعد اپنی قوم میں واپس آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں. ڈرانے سے مراد یہ کہ دیکھو تم اگر اس طرح سے عمل کرو گے، اپنے اعمال کو صحیح کرو، ورنہ تمہاری نماز باطل ہوگی، روزہ باطل ہوگا، حج باطل ہوگا، تمہاری دیگر چیزیں باطل ہوں گی. یعنی یہ مجتہد کا فتویٰ یہی تو سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. یعنی ڈرانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ڈراؤنی قسم کی باتیں آ کر کرے، بلکہ یہی ہے کہ اس کے نتائج سے ان کو آگاہ کرے گا وہ، اور ان کو صحیح احکامات اسلامی پہنچائے گا. یہی انذار کہلاتا ہے، یعنی ڈرانا. تو
اور صرف اس کے اندر حلال و حرام کے وجوب کے علم جو ہوتا ہے، یعنی حصول علم، واجبات کا علم حاصل کرنا، یہ اس سورہ توبہ کی آیت نفر کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اسی کے اندر خبر واحد کی حجیت اس سے ثابت ہوتی ہے، یہ ایک الگ پھر موضوع ہو جائے گا۔ اور بہرحال دوسری چیز جو ہے وہ اعتبار فتوی مجتہد، یعنی مجتہد کا فتویٰ معتبر ہوتا ہے اس موضوع پر، یعنی اس کے مجتہد کے فتوے کی حجت ہونے پر قرآنی دلائل میں سے ایک آیت یہی آیت نفر، یعنی اللہ نے خود یہ کہا ہے کہ ایک گروہ جائے اور پھر وہاں سے واپس آئے حاصل کر کے، فقیہ بن کر آئے اور لوگوں کو احکامات خداوندی سکھائے۔ تو اس سے یہ اچھا، جب وہ سکھائے گا تو اس پر اعتبار بھی کرنا پڑے گا نا، جب بھی تو وہ سیکھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اس لحاظ سے مجتہد کے فتوے کا جو اعتبار ہے وہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر کچھ آیات احکام بھی، آیات احکام تقریباً 15 آیات ایسی ہیں جن میں فقہی احکام بیان ہوئے ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کا مصرف آپ جب پڑھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ زکوٰۃ کا مصرف بیان ہوگا۔ جہاد کے وجوب کی آیات ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ مشرکین کی جو نجاست ہے، یہ اس کے 28ویں آیت کے اندر، ابھی آگے چل کر ہم اس آیت کو بھی ذکر کریں گے، وہ اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سورے میں یعنی جو آیات ہیں ان میں علم اصول فقہ کے جو قواعد ہیں وہ بھی ان سے حاصل کیے گئے، جیسے یہ آیت نفر ایک تو گزری ابھی 122ویں۔ اور اس کے علاوہ اصالۃ البراءت، یہ ایک قانون ہے اصول فقہ کا، اور یہ بہت عمومی زندگی میں بہت پیش آتا ہے، اس پہ پوری کتابیں بھی لکھی گئی۔ 115ویں جو آیت ہے وہ اس سے اخذ کیا گیا ہے کہ اور اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اس وقت تک گمراہ نہیں قرار دیتا جب تک ان پر یہ واضح نہ کر دے کہ انہیں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو اصالۃ البراءت ایک بہت ہی عمومی زندگی میں بھی کام آنے والا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی چیز کا واضح طور پر حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے تب تک وہ چیز آپ کے لیے مباح ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہمارے ایک لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ شبہ موضوعیہ میں اصل براعت کا قانون چلتا ہے، یعنی شبہ موضوع میں اگر کبھی شبہ ہو جائے، مثلا یہ کہ پتہ نہیں ہو کہ یہ عام بارش کا پانی ہے یا مثلا گٹر کا پانی ہے اور ہمارے چھینٹے پڑ جائیں ہم اسے پاک سمجھیں گے۔ مثلا ہم رستے سے کہیں گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، موٹر سائیکل قریب سے گزری، چھینٹے اڑاتے ہوئے کچھ چھینٹیں ہمارے اوپر آ گئیں، اب ہم رک کے دیکھ تو نہیں سکتے کہ یہ تحقیق کرنا واجب بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو پاک سمجھیں گے۔ کہیں سے گزر رہے ہیں، اوپر سے پانی آ کے پڑا، اب پتہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی نجس پانی ہے یا پاک پانی ہے، پاک سمجھیں گے۔ تو اس طرح کے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، باقاعدہ اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو اصول فقہ کے بہت سارے قوانین بھی اس سے ان سورہ توبہ کی آیات سے اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قاعدہ احسان ہے جو کہ 91 آیت جو ہے سورہ توبہ کی، کہ کمزوروں، بیماروں اور ان ناداروں پر خرچ کرنے کے لیے جو کچھ بھی نہیں رکھتے کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر یہ افراد جہاد میں شریک نہ ہوں جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، نادار ہیں، بشرطے وہ خلوص دل سے اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں، تو نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی اسی آیت نمبر 91 جو ہے اس سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس سورے کے اندر بہت سے تاریخی واقعات کا ذکر ہے، مثلا مشرکین سے براعت کا تذکرہ اس کے اندر آیا ہے، اور جو ابتدائی 4 آیات ہیں اس میں مسلسل جو مشرکین ہیں ان سے براعت کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والے دن اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری اور بیزار ہے۔ حج اکبر، اچھا دیکھیے عام طور پر عام مسلمانوں کے دماغوں کے اندر یہ چیز ہے، رائج ہے، ہمارے فقہ جعفری میں تو نہیں ہے ایسا، یعنی حج اکبر کہتے ہیں کہ وہ حج کے جو کہ جمعے کے دن عرفات، جن کا عرفہ جو ہے وہ جمعے کے دن پڑے، اسے کہتے ہیں حج اکبر ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں روایت میں یہ بات آئی ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے اور ہر حج حج اکبر ہے۔
تو یہ جو آیت ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والے دن اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری اور بیزار ہے. اللہ اور اس کا رسول. تو دیکھیے کافی عرصہ پہلے ایرانی حاجیوں نے، جو کہ سانح مکہ کے نام سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے، کہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، حج کے موقع پر ایک بہت ہی پرامن جلوس انہوں نے نکالا تھا ایرانی حاجیوں نے. لیکن بہرحال حکومت سعودی عرب نے ایک زبردست قسم کا پھر ان کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں حاجی جو ہیں وہ وہاں پر شہید ہو گئے تھے. اور آج بھی وہ جگہ وہاں پر مشخص کی جا سکتی ہے، مسجد الحرام سے کچھ فاصلے پر مسجد جس جگہ پہ ہے، اور اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر کار پارکنگ وغیرہ، اب مجھے یاد نہیں کہ وہ کار پارکنگ اب بھی موجود ہے، کئی منزلہ کار پارکنگ کا ایریا. اور جنت المعلا کا جو قبرستان ہے اس کے درمیان روڈ پہ ہی تقریباً یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا تھا. تو وہ پرامن طور پر اس آیت کے اوپر کہ حج اکبر کے روز اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے. تو اس طور پر ایک پرامن جلوس وہاں پر نکالا گیا تھا. لیکن بہرحال حکومت وقت کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور انہوں نے ایک زبردست قسم کا ان حاجیوں کو جو کہ حج کرنے کے لیے آئے تھے اور اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہتے تھے سورہ توبہ کی، بہرحال یہ نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ سانح مکہ کے نام سے یہ چیز مشہور ہے. اچھا، اسی طریقے سے مسجد زرار کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر ذکر ہوا ہے کہ منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے ایک مسجد بنائی تھی کہ نقصان پہنچائیں، کفر کریں اور مومنین میں تفرقہ ڈالیں، اور ان لوگوں کے لیے کمینگاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں. وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے. تو مسجد زرار مسجد قباء کے قریب ہی اس کا ایریا تھا، اور بعد میں وہاں پر اسی جگہ پر کچھ ٹوائلٹ بھی بنائے گئے تھے. تو بہرحال مسجد زرار یہ نقصان پہنچانے والی مسجد، یعنی فقط چیزوں کو ویسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یعنی کہ بس مسجد ہے اب ہر صورت میں احترام کرنا ہے، فلاں شخصیت ہے اب چاہے کردار کیسے ہی کیوں نہ ہو اس کو ہر صورت میں احترام کرنا، یہ اسلام کا حکم نہیں. بلکہ ایسی مسجد کو ڈھا دینے کا حکم ہوا. مسجد زرار بنائی گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد اس کو ڈھا دیا گیا. تو مسجد زرار کا واقعہ 107 سے لے کر آیت نمبر 110 تک مسلسل سورہ توبہ کے اندر چلا ہے. اسی طرح سے جو اس کے مشہور واقعات ہیں ان میں ایک حضرت آزر جو کہ چچا تھے حضرت ابراہیم کے، ان کے لیے استغفار حضرت ابراہیم کا آیت نمبر 114 میں اس کا تذکرہ آیا ہے. اس کے علاوہ آیت جو ہیں اس کی 117 اور 118 میں 3 اصحاب تھے جنہوں نے جنگ تبوک میں جانے سے انکار کر دیا تھا. یہ اس کے کچھ تاریخی واقعات ہیں جن کی طرف میں اشارہ کرتے گزر رہا ہوں، لیکن جب آپ تفاسیر وغیرہ پڑھیں گے تو اس کے اندر ان چیزوں کی تفصیل آئے گی. تو دیکھیے سورہ توبہ اتنا اہم یہ سورہ ہے کہ اس کی جو تفاسیر ہیں اس کے اندر تو اس کی تفسیر موجود ہی ہے، جو کتابیں پوری لکھی گئی ہیں، لیکن الگ سے اس پر آیت اللہ جعفر سبحانی نے ایک مکمل کتاب تحریر فرمائی ہے، تقریباً 296 پیجز پر مشتمل ہے. در سرزمین تبوک، اس میں تفسیر سورہ توبہ جو ہے آیت اللہ جعفر سبحانی نے پوری اسی موضوع کے اوپر لکھی. اچھا، اس جو سورہ ہے یہ اس کے اندر بہت ساری دیکھیے اس طرح کی چیزیں اور بھی ہیں کہ جو کہ آیات کے جو کہ بڑی عمل کرنے کے اعتبار سے بہت اہم ہیں، یعنی ان کے اندر پیغامات ہیں. مثلا یہی اس کی آیت نمبر 24 جو ہے کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
یعنی پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اولاد بھائی بیویاں تمہارا خاندان و قبیلہ اور وہ اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے اور وہ تجارت جن کے خسارہ ہونے کی طرف سے تم ہر وقت فکر مند رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں اگر یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اس بات کا انتظار کرو کہ امر خدا تم کو آ لے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے احکام، اللہ کی راہ کے اندر قدم آگے بڑھانا، یہ کہیں کبھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ باپ دادا اولاد بھائی بیویاں خاندان قبیلہ مال تجارت مکانات یہ اتنے تمہیں پسندیدہ ہو جائیں کہ اللہ ان کے مقابلے میں ایک سیکنڈری اور ایک ثانوی حیثیت اختیار کر لے۔ تو اس کے بہت سے پیغامات اس آیت کے اندر سے نکلتے ہیں، لیکن یہ بہت یعنی اتنے سارے تمام وہ رشتے بھی بتائے کہ کہیں اللہ کی راہ پہ عمل کرنے میں یہ تمام چیزیں کہیں راہ میں تمہارے حائل نہ ہو جائیں۔ ابھی مجھے اگر میں نے مثلا خمس نکال دیا تو میرے بزنس میں جو لاس ہو جائے گا، پھر میں کیپٹل کہاں سے لے کر آؤں گا، پیسوں کا مکان کا، اور کبھی خمس نکالنا ہوتا ہے، کبھی یہ جو رشتے ہیں مختلف چیزوں میں آ کر یہ رکاوٹ بن جاتے ہیں دین پر عمل کرنے میں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ کیا تمہاری نگاہ میں یہ اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں یہ سب چیزیں؟ تو پھر اس بات کا انتظار کرو، یعنی عذاب خدا کا انتظار کرو پھر تم، یعنی ہر صورت میں اشد حبا للہ، یعنی اللہ کی محبت کو شدید رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے اندر بہت سے پیغامات ہیں، یہ انسان کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو اس کی جو اور آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اچھا یہ نجسن نہیں ہے، یہ نجس ہے، جیم کے اوپر زبر ہے۔ تو یہ بھی اس کی مشہور آیات میں سے ہے کہ اے ایمان والو مشرکین سراسر نجس و ناپاک ہیں، سو وہ اس سال یعنی 9 ہجری کا جو سن تھا اس کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں ان کی آمد و رفت کے بند ہونے سے تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو ان قریب خدا اپنے فضل سے تمہیں تبنگر بنا دے گا، یعنی غنی کر دے گا، اور بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو مشرکین کی نجاست، بہت سے علماء اس کو نجاست اہل کتاب کی نجاست کا جو حکم ہے اس سے بھی کچھ ہمارے پرانے علماء اس سے اخذ کرتے تھے، اور آیت اللہ خوئی بھی بہرحال جو مشرکین ہیں یا جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ ہیں، یعنی عام مشرک الگ ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہیں۔ یہودی اور عیسائی امام خمینی کے فتوے میں فتوے کی بنا پر نجس تھے، احتیاط واجب بھی نہیں تھا۔ لیکن موجودہ جو بھی صفحہ مراجع کی، ان میں آیت اللہ سیستانی ہوں، آیت اللہ خامنہئی ہوں یا اور دیگر مجتہدین کا بھی اکثر کا یہ نظریہ ہے کہ یہودی اور عیسائی جسمانی اعتبار سے پاک ہیں، جسمانی اعتبار سے، یعنی یہ ان افراد کے لیے خاص طور پر یہ جو کہ اکثر سوالات پوچھتے ہیں کہ گھر میں مثلا ہم نے ایک ایسا ملازم کوئی رکھا ہوا ہے کہ جو کہ مثلا عیسائی ہے، تو کیا اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پکا سکتے ہیں؟ کوک ہے مثلا، یا جھاڑو پوچھا کرنے والی کوئی ماسی ہے وہ عیسائی ہے، تو ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ کو وہ نجس کر دے گی۔ تو جو موجودہ مجتہدین ہیں یہ اکثر جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو، اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو پارسی بھی جو ہے وہ بھی پاک ہیں۔ تو بہرحال اب جو عام طور پہ لوگ جو صرف قرآن کا تراجم وغیرہ پڑھتے ہیں، وہ ان چیزوں سے جب احکامات کے اندر آتے ہیں اور پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کی باریکی، اس سلسلے میں کیا کیا روایتیں آئی ہیں، اور یہاں پہ نجس کا لفظ ہے یا نجس کا لفظ ہے۔ نجس مثلا جسمانی اعتبار سے جو ایک نجاست ہوتی ہے، ظاہری نجاست اس کو کہا جاتا ہے، یا اور نجس جو ہے وہ باطنی نجاست کو کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کون سی والی نجاست کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے، اور مشرکین کو تو بہرحال منع کر دیا گیا تھا کہ مسجد الحرام میں اس 9 ہجری کے بعد ان کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ اور آج بھی سننے میں یہی آتا ہے کہ بہرحال وہاں پر قانوناً جرم ہے کسی بھی غیر مسلم کا وہاں پر آنا۔ البتہ چائنیز جو بہت سارے ہیں پورے وہاں پر کام کرنے کے لیے ان کی کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے، اور بظاہر وہ مثلا 300-400 جیسے چائنیز وہاں پر آئے ہیں مکے میں،
تو وہ سب کے سب ایک ساتھ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، تاکہ یہ اعتراض بہرحال نہ ہو کہ غیر مسلموں کا یہاں پر آنا منع ہے، اور اس کے بعد پھر وہ واپس چائنا وغیرہ چلے جاتے ہیں، وہ جو کہ بظاہر اسلام کا ایسے قبول کیا ہوتا ہے، ورنہ بغیر کسی تعلیمات کے کسی اس کے، یعنی سب آئے کانٹریکٹ پر، اپنے جو بھی انہوں نے کام تعمیراتی وغیرہ کیے، اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اس قسم کی دھوکے بازی وغیرہ، اور پھر لیکن یہ واضح قرآنی حکم کی خلاف ورزی کہ وہاں پر اس طرح سے جو ہے وہ یہودی اور عیسائیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور میں نے ان کی نجاست و پاکیزگی کے حوالے سے کچھ فتاوے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی، اور جو غیر اہل کتاب ہے، مثلا یہ ہیں ہندو ہیں مثلا، یا اور اس طرح سے ہیں بدھسٹ ہیں، یا کوئی خدا کو مانتے ہی نہیں ہے اگر کوئی، تو بہرحال جو غیر اہل کتاب ہیں، آیت اللہ سیستانی کا پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھی یہی یعنی وہ نجس ہیں فتوے کی بنا پر۔ بعد میں اس کے بعد جو استفتاء آئے ہیں ان کے آیت اللہ سیستانی کے، اس میں انہوں نے اپنے فتوے کو تبدیل کر کے احتیاط واجب کر دیا ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنا پر غیر اہل کتاب جس میں ہندو بھی شامل ہیں وہ نجس ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک جسمانی اعتبار سے یہ نجاست کا حکم ہے، یہ روحانی اعتبار سے مشرکین کی نجاست کا حکم ہے، ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس میں عام لوگوں کو پڑھنا اس لحاظ سے نہیں چاہیے۔ ہم نے کوئی یہاں پر کسی چیز کے لیے دلائل وغیرہ نقل نہیں کی، بلکہ ایک اشارہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ فقط ایک آیت کو پڑھ کر اس کے ظاہری معنوں کو دیکھ کر اور صرف ترجمہ اور صرف کی حد تک انسان رہ جائے تو وہ کتنا وہ دھوکہ کھائے گا اور کتنے ایک مشکل کے اندر گرفتار ہو جائے گا وہ، کہ جب بھی یہ جو فقہا کا کام ہے اسے فقہائی کو کرنے دینا چاہیے، اور جو مقلدین کا کام ہے کہ جو انہوں نے پوری زندگیاں اس میں لگائی ہیں قرآن و حدیث سے تحقیق کر کے نتیجہ بتانے میں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت اور پیش کی جاتی ہے، بھی بڑی مشہور ہے، اور خاص طور پر وہ افراد کے جو کہ علماء اور مجتہدین کے خلاف ہیں، تقلید کے خلاف ہیں، وہ اس آیت کو لے کر آتے ہیں کہ یہ جو احبار ہیں اور یہ جو راہب ہیں، تو اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں کو پروردگار بنا لیا، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے ان لوگوں کو اپنا پروردگار بنا لیا، اور مریم کے فرزند مسیح کو بھی، والمسیح ابن مریم۔ اب دیکھیے یہ بالکل یہودی اور عیسائیوں جو زمانے میں راہب ہوتے تھے یا ان کے جو عالم ہوتے تھے، ان کی مذمت کے اوپر یہ گفتگو کی گئی۔ اب ہمارے جو تقلید کو نہ ماننے والے بھائی ہیں وہ زبردستی اس کو اٹھا کر چسپاں کر دیتے ہیں ہمارے شیعہ مجتہدین پر، حالانکہ اچھا آیت میں آگے کیا ہے، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ پاک ہے مشرکانہ باتوں سے، ان باتوں سے جو یہ مشرکانہ باتیں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ کہیں پر بھی شیعہ علماء وغیرہ کی کوئی بات اس میں نہیں ہو رہی، یہودی اور عیسائی علماء کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں ان افراد نے، یہودیوں اور عیسائیوں کے جو عالم تھے اس زمانے میں، جو عوام تھی، انہوں نے اپنا پروردگار یعنی جو کہتے تھے بس وہی، اللہ سے ہٹ کر بھی اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ انہی کی بات کو مانتے تھے، یعنی گویا ایک لحاظ سے اپنا پروردگار ان کو بنا لیا تھا انہوں نے۔ تو اس کی مذمت ہوئی، اس کا کوئی بھی تعلق ہمارے شیعہ علماء سے نہیں۔ اور آگے چل کر جو 34ویں آیت ہے اس کی سورہ توبہ ہی میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین ینکزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ تو یہاں پر بھی ایسے عالم اور راہب جو لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، یہ بھی زبردستی غیر مقلدین جو ہیں، جو کہ اجتہاد و تقلید وغیرہ کے خلاف ہیں، یعنی اپنے ہی شیعہ علماء کے خلاف ان آیات کو لا کر پیش کرتے ہیں کہ جو کہ
ان یہود و نصارہ کے عالموں کا جو طریقہ کار تھا، جس کا دور دور تک اس کے مکمل بیان ہی ہمارے علماء کی سیرت سے بالکل اس کے برخلاف۔ تو بہرحال اب یہ کچھ اس کے اندر سے چیزیں ہیں جو کہ جب آپ ان کی تفاسیر پڑھیں گے تو آپ کو اور چیزوں سے آگاہی ہوگی۔ اسی طرح سے قیامت کے دن کو یاد کروایا گیا ہے ایسے افراد کے لیے۔ واقعہ اس دن ہوگا کہ جب اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور انہیں یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہٰذا مزہ چکھو اس کا جو تم نے جمع کیے رکھا تھا۔ تو یہ ایسے افراد کے لیے بھی ہوگا جو اپنے اموال سے مالی واجبات نہیں نکالتے۔ دیکھیے مالی واجبات میں ایک حج بھی مالی واجب ہے، سوچتے ہیں کہ اتنے 4-5 لاکھ روپے لگ جائیں گے اس کے اندر، پیسے کو بچا کے رکھو، مثلا حج واجب ہو چکا ہے، یا مثلا خمس واجب ہو گیا ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو انہوں نے اس طرح سے لوگ کوائنس وغیرہ لے کے رکھ لیتے ہیں سونے کے، اور یہ جو اور اموال بھی ہیں، تو بہرحال یہ سب چیزیں کیا ہیں، انہیں آگ میں تبا کے ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پشتوں پر داغا جائے گا۔ یعنی یہ یقیناً یہ باتیں عام صدقات اور اس کے لیے نہیں ہے کہ بھئی تم نے غریب کی مدد کیوں نہیں کی تھی، اس پہ جو مستحبات ہیں اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ مالی واجبات ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے نہ نکالے تو پھر اس کا یہ عذاب وہاں پر انہیں دیا جائے گا۔ یعنی جس کے ملنے والے جب آپ آیات پڑھیں گے تو ان کے کچھ ظواہر سے کچھ پیغامات بھی نکلتے ہیں۔ تفسیر تو آپ تفسیر کی کتابوں میں دیکھیے۔ اسی طریقے سے آج کل ایک اور جو ہے، یہ بھی قرآن کی اگر آیات پڑھیں تو اس میں اس کی بڑی مذمت آئی ہے کہ منافقین کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ نماز کی طرف نہیں آتے مگر کاہلی اور سستی سے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور اگر وہ خیرات بھی نہیں کرتے ہیں مگر بادل ناخواستہ، یعنی نہ ان کا کوئی خیرات کرنے کو دل چاہتا ہے، نہ ان کا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو انتہائی کاہلی اور سستی کے ساتھ۔ اور اس زمانے میں بھی جو منافقین کی پہچان ہوتی تھی کہ منافقین کے لیے نماز فجر کا پڑھنا بڑا دشوار ہوتا تھا۔ ظاہر ہے وہ ویسے ہی بظاہر اسلام قبول کیا ہوا ہے، اور وہ اتنی صبح صبح اٹھ کے اپنی میٹھی نیند کو چھوڑ کے کیسے جائے، تو اس سے بھی لوگوں کے نفاق کا پتہ چلتا تھا۔ تو اس لحاظ سے ایک علامت بنی نفاق کی، منافق ہونے کی، کہ جو افراد اپنی نماز فجر کو خاص طور پر قضا کرتے ہیں۔ تو اگر آ بھی جائیں تو بھی بہت کاہلی اور سستی سے، ہم اپنی بہت سی نمازوں کو ایسے دیکھتے ہیں کہ تقریباً منافقین جیسا عمل ہماری نمازوں میں نظر آتا ہے، کہ گویا بالکل ایک گن پوائنٹ کے اوپر جس طریقے سے نماز پڑھائی جا رہی ہوتی، اور بالکل بہت سے لوگ ٹال کے بالکل آخری وقت تک جب بالکل قضا ہونے والی ہوتی اس وقت نمازوں کے لیے بحالت مجبوری، جیسے ابھی کہا الا وہم کسالہ، انتہائی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، انفاق بھی نہیں کرتے، کبھی بہت بادل ناخواستہ سب لوگ دے رہے ہیں تو چلو ہم بھی نکال دیتے ہیں، سب لوگ فطرہ نکال رہے ہیں تو چلو ہم بھی نکال دیتے ہیں، یا فطرے کی رقم اتنی معمولی ہوتی ہے اس میں لوگ دے دلا کے اپنی جان چھڑاتے ہیں، لیکن مالی واجبات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ مالی واجبات میں پھر پس و پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری اگر آیات اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو نماز میں کاہلی اور سستی کرنا اس کی کس قدر مذمت کی گئی ہے، اور منافقوں کا عمل اس کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مال و اولاد تمہیں ان کے حیرت و تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو یہ انہی چیزوں کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں سزا دے، اور ان کی جانیں ایسی حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ بہت سے افراد بڑا وہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم مومنین کی حالت کیسی ہے، اور فلاں جو فاسق و فاجر ہے یا بے دین ہے وہ دیکھیں وہ کتنے اموال ہیں اس کے پاس، کتنی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ استدراج بھی کہلاتا ہے، قرآنی ایک اصطلاح ہے استدراج، یعنی اس طرح سے اس کو ڈھیل دیے جانا کہ وہ مزید عذابوں کے اندر گرفتار ہوتا چلا جائے۔ اور آیات بھی ہیں اس پہ کہ کافروں کا ملکوں یہ تم کو خوشحالی کی حالت میں پھرنا تم کو تعجب میں نہ ڈالے، یعنی اللہ ان کو یعنی ایک لحاظ سے ڈھیل دی جا رہی ہے ایسے افراد کو۔ تو بہت سے لوگ انہی لوگوں کے اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ قارون کو دیکھ کر لوگ کتنا دھوکہ کھاتے تھے کہ جناب اتنا یہ دشمن خدا تھا، لیکن اس کے اموال کو دیکھ کر کہ اس کو کتنی یعنی بڑے رشک آمیز نگاہوں سے، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ
مغرب ممالک کے کفار کو ان کی جو عیاشانہ زندگی ہے اور مال و دولت کی ثروت نظر آتی ہے اس کو دیکھ کر، یا بہت سارے ایسے افراد کے جو کہ مسلمان ممالک ہی میں لیکن سیاستدان ہیں، بہت سارے اور افراد ہیں ایسے کہ جرائم کی فہرست بھی ان کی بڑی طویل ہوتی ہے لیکن بڑے بظاہر خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے دل و دماغ میں مایوسی آتی ہے۔ تو بہرحال قرآن میں خود پروردگار عالم نے ان کو اس سے متنبہ کیا کہ ان ذریعے ان کا امتحان ہو رہا ہے اور ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے تاکہ ان کو سزا دی جا سکے اور ان کی جانیں ایسی حالات میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، وہم کافرون۔ تو بہرحال یہ آدمی کو، ایسے افراد کو، فاسق فاجر و کفار کو ثروت کی حالت میں اور غنی ہونے کی حالت میں دیکھ کر کوئی ملول خاطر نہ ہو، بلکہ ایک عذاب کے اندر گرفتار ہیں جسے استدراج کہا جاتا ہے، ڈھیل دی جا رہی۔ تو انسان کو چاہیے کہ بس پوری زندگی اپنی پروردگار کی اطاعت میں لگائے اور یہ دنیاوی چکا چوند سے جو دوسرے لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس کے علاوہ ایک آیت اور بھی ہے جو اس کی 59 آیت ہے، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی عطا فرمائے گا، ہم تو بس اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بہت سے افراد جو یہ کہتے ہیں کہ اب جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگا جائے، رسول کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے، نہ یعنی کم سے کم اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد تو کچھ کسی کو نہیں دے سکتے، ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے سکتے، ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں دے سکتے۔ یعنی اس طرح سے یہ عقائد صرف غیر شیعہ افراد کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیعوں میں بھی بہت سے افراد کا تقریباً یہ نظریہ بن گیا، جبکہ اس کے اندر واضح طور پر ہے علماء جو کہ وہابیت کی رد میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے افکار کی، اس میں بھی اس آیت کو وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ عنقریب، یعنی اللہ پروردگار فرما رہے وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا۔ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی اپنے فضل سے عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا، یعنی پروردگار عالم نے کچھ اتھارٹیز اور کچھ اجازتیں اپنے رسول کو اور اپنے برگزیدہ بندوں کو، ائمہ اطہار کو بھی دی ہوئی ہیں، جسے ہمارے ہاں اس زبان میں ولایت تکوینی کہا جاتا ہے اصطلاح میں۔ یہ بھی کسی کو ابھی بھی عطا کر سکتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ صرف اور صرف اللہ عطا کرتا ہے بلکہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی عطا کردہ قدرت سے اور اللہ کے اذن سے یہ لوگ یہ بھی دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ جب اگرچہ آیت دیکھا جائے تو آیت میں ہی بس کافی ہو جانا چاہیے تھا کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے انہیں عطا کرے گا، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے اللہ بھی عطا کرے گا اور اس کا رسول بھی عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس الگ سے ایسے اختیارات اللہ ہی نے دیے ہیں کہ وہ ثوابدیدی اختیارات ہیں، وہ کسی کو بھی چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں، اور یہ تو کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں جب تک کہ خدا نہ چاہے، ان کا اپنا چاہنا اللہ کے چاہنے کے اندر ضم ہوا ہے، یہ اس کے علاوہ کچھ چاہتے بھی نہیں، ہر بات ان کا حکم خدا ہوتی، تو لہٰذا ان کی طرف سے بھی کوئی چیز ملے گویا وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی، لیکن ان کے پاس الگ سے بھی اتھارٹی موجود ہوتی۔ تو یہ ایک آیت بڑی مشہور ہے جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے۔ اچھا اب اس میں کچھ زکوٰۃ کے متعلق بھی آیات آئی ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے، یعنی اس میں جو واجب زکوٰۃ ہے اس کو صدقہ کہا گیا، انما الصدقات للفقراء، جبکہ یہاں پر زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے دو اقسام بن جاتی ہیں، ایک مستحب صدقہ ہوتا ہے اور ایک واجب صدقہ ہوتا ہے۔ واجب صدقہ یہی زکوٰۃ مال ہے یا فطرہ وغیرہ ہے، تو یہ وہ بھی صدقہ فطر کہلاتا ہے جو فطرہ ہے۔ تو قرآن کے اندر جہاں پر بھی واجب زکوٰۃ کا تذکر آیا اس کو ہمیشہ لفظ صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جتنا بھی زکوٰۃ کا عام طور پہ لفظ زکوٰۃ کے ساتھ آیا اس سے مراد سب جگہوں پر بذل مال ہے، یعنی یہی چیریٹی،
لیکن جہاں پر اصل زکوٰۃ مراد ہے جو کہ اموال سے نکالی جاتی ہے، اس کے لیے قرآن کے اندر صدقہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ بڑا ایک دلچسپ ایک پہلو ہے کہ جہاں پر واجب صدقہ مراد لیا گیا ہے قرآن میں، وہاں اس کے لیے لفظ صدقہ ذکر ہوا ہے، اور جہاں زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے بذل مال، یعنی مال کو افراد تک پہنچانا، چیریٹی کرنا، خیرات کرنا، اور بہت سارے چیزوں کے اندر زکوٰۃ کا لفظ آیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آیت ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر بہت سے وعدے بھی کیے گئے، انسان ترجمہ کے ساتھ واقعی پڑھے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، نیز ان کے لیے ان ہمیشگی کی بہشتوں یعنی سدا بہار باغوں میں پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یعنی واقعی انسان مختصر سی اپنی زندگی کو دیکھے کہ کس قدر وہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ انہی کے اندر نیک کام مختصر سی زندگی میں نیک کام کر لے تو اب دیکھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی باغات میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں پروردگار عالم کی اس کے اندر وہ رہے گا۔ اور کہا کہ اللہ کی خوشنودی ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی تو سب سے بڑی بات ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ تو یہ مختصر زندگی سب گزار کر چلے جائیں گے یہاں سے، جو دنیا یہ دارالعمل ہے، اور آخرت کے یہاں سے کھیتی کو کاشت کرنا چاہیے، آخرت کے لیے کما کر لے جانا چاہیے۔ تو یہ اگر ترجمے کے ساتھ آیات پڑھیں تو رغبت ہوتی کہ پروردگار عالم نے اعمال صالحہ کے ذریعے کے نتیجے میں کس قدر بہترین جنت ہمارے لیے اہتمام کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اور پھر آیت 80 جو ہے اس میں وہ بھی اس لحاظ سے قابل غور ہے کہ اے رسول آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور خواہ نہ کریں، اگر بالفرض آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کریں تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس ہر صورت میں پیغمبر اکرم ان کے لیے استغفار کو طلب کرنا ہی چاہتے تھے، جب وہ تو چاہتے ہی کچھ نہیں تھے جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو دیکھیے یہاں اگر جو بریکٹ میں بھی یہاں پر بالفرض لکھا ہوا ہے، کیونکہ محال چیزوں کو بھی کسی بات کو سمجھانے کے لیے فرض کیا جا سکتا ہے۔ ان کانوا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا۔ اب جب 2 خدا ہو ہی نہیں سکتے تو پروردگار نے کہ محال چیز کو کیوں فرض کیا؟ تو اس حقیقت کو بتانے کے لیے فرض کیا کہ 2 اس طرح کے برابر کے قوتوں کے خدا ہوتے تو کائنات تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس کی الگ ہے کہ تباہ کیسے ہو جاتی، وہ لوگ ہو سکتا ہے کہ کمپرومائز کر کے رہنے لگتے وغیرہ، اس پہ لوگ بہت سے آج کل افراد جو ہیں فیس بک پہ اس طرح سے شبہات اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کو اس کا موقع نہیں کہ اس کا جواب دیں۔ ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ ان کے لیے 70 بار بھی طلب مغفرت کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو یہاں پر یہ محال چیز کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے، یا جیسے کہ ایک آپ سنتے ہیں، اگرچہ وہ روایت ہمارے ہاں اتنی قابل اعتبار نہیں ہے لیکن بہرحال کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ تو بہرحال یعنی اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ صحیح ہے، تب بھی ایک محال چیز کو فرض کیا ہے۔ جب پروردگار عالم نے اپنی ہی توحید کو خطرے میں ڈالا اور کہا کہ اگر 2 خدا ہوتے، تو ایک ایسی محال چیز کسی بات کو اس بات کے لیے فرض کی جا سکتی ہے۔ خیر اس کی تفصیل الگ ہے۔ اور ہماری جو فسق و فجور کی زندگی چل رہی ہے اس کے متعلق بھی 82 آیت سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان برے کاموں کے بدلے میں جو لوگ انجام دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں کم روئیں زیادہ۔ واقعتاً ہماری جو زندگی گزر رہی ہے اتنی زیادہ فسق و فجور کے اندر، اپنے اعمال کو دیکھ کر یعنی ہمیں رونا زیادہ چاہیے بنسبت ہنسنے کے، اور کس قدر یہاں پر انسان اتنے اعمال بد انجام دے کر ایسا خوش و خرم ہمیں جو ہے وہ پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی قرآنی آیات کو تراجم کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کس طرح سے مختلف انداز و طریقے سے پروردگار نے ان باتوں کی طرف متوجہ کیا۔ پھر ایک ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ،
ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی آپ نماز جنازہ نہ پڑھیں، نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بلا شبہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ فسق اور نافرمانی کی حالت میں مرے۔ اچھا، اس میں بہت سے ایسے دشمنان اہل بیت بھی تھے، دیکھیے ایسے کہ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے، مثلا اگر حضرت زہرا کسی کے سلام کا جواب نہ دیں تو ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ ان کو مسلمان ہی نہیں شاید سمجھتی تھی۔ اسی طرح سے مثلا اسی آیت سے ہمارے بہت سے علماء نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان جو ہے وہ بھی ثابت کیا کہ پیغمبر اسلام ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کے لیے دعائے خیر بھی وہاں پر کی تھی۔ یعنی اگر وہ اس حالت میں خدا نخواستہ کہ اگرچہ دیکھا جائے تو یہ بڑی جسارت محسوس ہوتی ہے کہ بار بار حضرت ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا جائے، جو اتنا مومن کامل ہو، مومن قریش کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئیں، تو اتنا بڑا مومن ہو اور اس کے ایمان کو ابھی تک ہم ثابت کر رہے ہوں۔ لیکن بہرحال جو چیزیں ہیں اس میں ایک ہے کہ پیغمبر کو جب حکم تھا کہ نہ وہ تو کسی کی اس زمانے میں خیر نماز جنازہ کو حکم الگ سے آیا بھی نہیں تھا، لیکن نماز جنازہ کے بجائے ایک دعا پڑھی جاتی تھی، تو پیغمبر اکرم نے وہ دعا بھی آ کر پڑھی تھی، اور ان کی اسی طریقے سے حضرت فاطمہ بنت اسد اور ان کی قبر میں بھی پیغمبر اسلام اترے تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ پروردگار کی طرف سے بہت سی چیزوں کی ممانعت پیغمبر کے قلب پہ تو دفعتاً پورا قرآن پہلے ہی نازل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد پھر بتدریج نازل ہوا ہے اگلے 23 سالوں میں۔ اس کی بھی ایک فلسفہ ہے خاص کہ پروردگار چاہتا تھا کہ وحی کے ذریعے ارتباط رسول اللہ سے باقی رہے، رسول اللہ کی بھی تسلی اس طور پہ ہوتی تھی۔ تو اگرچہ قرآن دفعتاً پیغمبر اکرم کے قلب پر پورے کا پورا نازل ہو چکا تھا۔ تو بہرحال یہ والی آیت حضرت ابو طالب کے ایمان پر بھی دلیل ہے، جو آیت نمبر 84 ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب اس کے اندر بھی دیکھیں، آیت نمبر 103 ہے سورہ توبہ کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے رسول ان لوگوں کے مال سے صدقہ لو۔ اچھا، یہاں بھی صدقے کا لفظ ہے، جبکہ یہ زکوٰۃ کا حکم ہے، اور اس کے ذریعے انہیں پاکیزہ کرو اور برکت دے کر انہیں مزید بڑھاؤ، نیز ان کے لیے دعائے خیر کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور خدا بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ یعنی لوگوں کے اموال سے صدقہ لو۔ اچھا، یہ عام مستحب صدقہ مراد نہیں ہے، یہ وہی صدقہ ہے مال، یعنی صدقہ جو زکوٰۃ ہے وہ اس کی بات ہو رہی۔ تو یہاں بھی دیکھیے لفظ صدقہ یہ آیا، اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور زکوٰۃ کے اندر واجب و مستحب تقریباً سبھی چیز، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے زکوٰۃ کے لفظ کا، اس کے اندر عام چیریٹی بلکہ واجب و مستحب سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب سے صدقے کا لفظ آیا ہے، یہاں پر واجب صدقہ مراد ہے، یعنی صدقہ زکوٰۃ۔ اچھا، ایک اور آیت ہے اس کے اندر ہے 105ویں آیت کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ اس کا رسول اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اور پھر غائب اور حاضر کے جاننے والے خدا کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، بس وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اچھا، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا، اور مومنین بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ اس سے بھی بہت سے علماء نے اس کا وہ نکالا ہے کہ جیسے کہ آپ سب سنتے ہیں کہ جو ہمارا نامہ اعمال ہیں یہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تمہارے اعمال کو اللہ بھی دیکھتا ہے، اس کا رسول بھی دیکھتا ہے، اور وہ مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مومنین سے مراد یہ جو ہمارے اولیاء ائمہ علیہم السلام ہیں، یہ اس سے مراد ہیں، جو جس زمانے کا امام، جیسے امام زمانہ علیہ السلام، یہ ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی آیات بھی اسی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو بھی اس سے پہلے بات ہوئی تھی مسجد زرار والا واقعہ، وہ بھی اس کے اندر آیا ہے، لیکن اس کے بعد مسجد زرار کو ڈھانے کے بعد اس کے بعد پھر تذکرہ ہوا ہے کہ لا تقوم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اے رسول تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، یعنی مسجد زرار، بے شک وہ جس مسجد جس کی اول دن سے تقوی پرہیزگاری پر بنیاد رکھی گئی، اس کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔
یعنی مسجد قباء اس سے مراد ہے، وہ علماء کہتے ہیں مسجد نبوی بھی اس سے مراد ہے. تو اور یہ مسجد قباء اس کے اطراف ہی کے اندر وہ مسجد زرار تھی جسے بعد میں گرا دیا گیا تھا. اور وہ والی آیت جو کہ اس سے پہلے 128 اور 129ویں آیت اس سے پہلے ذکر ہوئی تھی کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا ایک ایسا رسول آ گیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس پر تمہارا زحمت میں پڑنا بڑا شوق ہے، تمہاری بھلائی کا یہ بڑا حریص ہے، اور ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت اور مہربانی کرنے والا. یعنی اس میں پیغمبر اسلام کس قدر، یعنی حریص کا یہ لفظ یہاں پر ظاہر ہے کہ ہر صفت جو ہوتی ہے اپنے موصوف پر جا کر معنی دیتی. یہاں پہ حریص برے معنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی نجات کے سلسلے میں بڑا حریص ہے. یعنی ہر وقت زیادہ سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے کہ سارے لوگ کس طرح سے ٹھیک ہو جائیں اور احکامات خداوندی کو مانیں. پیغمبر اسلام کی کس قدر تعریف اس آیت کے اندر کی گئی. تو بہرحال پیغمبر اسلام جب بھی ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے نا کہ میری نصیحتوں پر عمل کرو کیونکہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اور ایک جگہ پہ یہ بھی کہا کہ تم ان پروانوں کی طرح سے ہو کہ جو کہ آگ کی طرف جا کے جل رہے ہو، اور میں تمہیں، مفہوم ہے روایت کا کہ میں تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. تو بہرحال یہ مختلف آیات کو اگر ترجموں کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں بہت سارے اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہاں پر ہم یہاں پر گفتگو کو اپنے روکتے ہیں. سورہ توبہ ورنہ تفصیلی بڑا طویل سورہ ہے، اس کو پورے ترجمے کے ساتھ اچھی طرح سے دیکھنا چاہیے، اس کے پیغامات پر غور کرنا چاہیے. یہاں پر ہم گفتگو اپنی روکتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے سورہ کا انتخاب کر کے جو اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے ہوگا وہ ہم اگلی نشست کے اندر عرض کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.